سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حمد و صلات کے بعد سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی محتشم، شافع محشر، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے۔ میرے ہم سفر برادران طریقت و شریعت، زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ گھمکول شریف کے فیض یافتہ برادر کریم اور میرے برادر طریقت، سلسلے کی بہار، عالی وقار ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب ہاشمی نقشبندی مجددی صدیقی سلمہ الرحمن، پیارے محمد یوسف صاحب نقشبندی، عالی مرتبت جناب حاجی محمد حنیف صاحب، پیارے احسن بھائی، دیگر جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طلباء کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی عبدالستار بھائی پرنور گھڑیاں، ایک ایک محلہ، ایک ایک گلی، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، امیر ہے یا غریب، عالم ہے یا نہیں عالم، صوفی ہے پرہیزگار ہے، ایک روحانی کیفیت کے ساتھ اس مہینے میں ایک عجب خوشی کا سما ہوتا ہے۔ عشاقان رسول اس مہینہ میں نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن، میلاد النبی کی محافل، لنگر کی تقسیم، غریب پروری، محافل نعت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھنڈے، لائٹنگ، ایک خوبصورت ماحول ہر لمحہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے جو امتی کے دل میں اپنے نبی سے وارفتگی اور وابستگی کی بنیاد پر ہے۔ امتی ہو اور ذکر نبی نہ ہو، امتی ہو یاد نبی نہ ہو، امتی ہو
میلاد نبی نہ ہو، امتی ہو درود نہ ہو، امت نبی ہو اور اپنے نبی کے پیار کا اظہار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جسے دل دیا ہے، اللہ نے جسے عقل و شعور اور اسلام کی دولت لازوال عطا کی ہے، وہ شخص اپنے پیار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی حیثیت، اپنی کیفیت کے مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کرتا ہے۔ اپنے نبی محمد عربی و عجمی والی عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس انداز میں جشن کرتا ہے کہ اس مہینے کا دیگر مہینوں میں ممتاز مقام بن گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا خوب لکھا نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات والوں کے لیے، چونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں، آپ وہ نبی ہیں جو ساری کائنات کے نبی ہیں، آپ وہ نبی ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور مخلوق خدا و انبیاء و مرسلین کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ تم پر رحمت کرے تو اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ اللہ کا فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ فرمایا اور خوب خرچ کیا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر لیتے ہو۔ یعنی فضل اور رحمت ملنے پر اللہ نے محبوب کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں یہ اعلان کروا دیا ہے کہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی، چونکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت امت کے لیے نبی الانبیاء علیہ السلام کا وجود مسعود ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی رحمت، فضل، نعمت ہمارے نبی ہیں، ان کی آمد پر خوب خرچ کرنا، ان کی آمد پر خوب خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمیں قرآن نے ضابطہ دے دیا ہے، ہمیں یہ قرآن نے تعلیم عطا کر دی ہے۔ کیا کہ حضور کی آمد پر خوشی کرو۔ اب خوشی کے اظہار کے لیے ہر وہ طریقہ جو رائج الوقت ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، اس پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے، ہم اس عنوان پر گفتگو نہیں کر سکتے، اپنا مزاج نہیں ہے۔ بس یہی ہے، جو امتی ہے اور جس کو اپنے نبی علیہ السلام سے تعلق، وابستگی، پیار، غلامی، نسبت میسر ہے، وہ نبی پاک کی آمد کی خوب خوشیاں کرے۔ اور خوشی کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ 12 ربیع النور کا دن ہو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ سفید نیا لباس پہنے، چونکہ عید میلاد النبی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سب عیدیں، یہ رمضان، یہ قرآن، یہ فیضان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ رنگ و بو، یہ جہان، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہے۔ سب سے پہلے بڑی نعمت اور سب سے پہلے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب انبیاء و مرسلین میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاعات دیتے رہے، بشارتیں دیتے رہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ہاں جی ہاں، اعلان ہو گیا، فرمایا میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام نامی احمد ہوگا، اور وہ سارے نبیوں کے سردار بن کر آئیں گے۔ حضرات گرامی مرتبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کا کس کس انداز سے کس کس نے اظہار کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جتنی بھی حضور کی آمد کی خوشی اللہ غنی رحمت عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے اس سال جتنی بھی خواتین حاملہ تھیں سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے سب کو بیٹے عطا کر کے کائنات کو بتلا دیا ہے کہ محبوب کی آمد کی مجھے بھی خوشی ہے، تمہیں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خرج منی نور، فرمایا مجھ سے نور ظاہر ہوا، جس نور کی روشنی میں نے مکے سے شام کے محلات کا ملاحظہ کر لیا۔ اللہ غنی، اسی لیے عاشق نے لکھا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب خوشی کے انداز مختلف ہیں، ہر کوئی اپنی کیفیت و بساط کے مطابق خوشی کرتا ہے۔ حضرات گرامی مرتبت مکے والوں نے اپنے انداز میں خوشی کی ہے، مدینے والوں نے اپنے انداز میں خوشی کی ہے، اس لیے کہ خوشی وہی کرتا ہے جسے مصطفیٰ کی نسبت میسر آئی ہے۔ جسے مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت میسر نہیں، وہ خوشی کیسے کرے گا؟ حضرات ایک وہ مشہور تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے جس کا نام ابو لہب ہے۔ حضرات وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گیا، مگر سنیے ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ رحمت عالم نور مجسم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی جس کا نام سویبہ ہے اس کو بھیجا ہے، جاؤ حضرت عبداللہ یعنی میرے بھائی کے گھر جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی ابا جان رضی اللہ عنہ کا نام مبارک اس میں مقدس ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بھیجا، جائیے ان کے گھر تشریف لے جائے، وہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ ابو لہب پہنچ گیا اور ابو لہب کی لونڈی پہنچی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی اما جان سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرات جس وقت کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، سرور انبیاء علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ سوائبہ جو لونڈی ہے خدمت پر معمور ہے، جب اس نے اپنے مالک ابو لہب کے پاس جا کے یہ اطلاع دی، کیا کہا؟ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، حضرات آپ کے گھروں میں بچہ پیدا ہو، آپ کو اللہ بیٹا دے، آپ کو اللہ پوتا دے، آپ کو اللہ بھتیجا دے، کسی کے گھر میں بھی بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، اظہار مسرت کیا جاتا ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرات اپنے بچوں کی پیدائش پر تم ہر خوشی کو جائز قرار دیتے ہو، یاد رکھو یہ کائنات نہ ہوتی اگر محمد عربی کا ظہور نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت النار۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب اگر ہم تجھے نہ پیدا کرتے تو نہ جنت بناتے، نہ دوزخ بناتے، نہ زمین پیدا کرتے، نہ آسمان پیدا کرتے، یہ کائنات ساری کی ساری تیرے سبب بنائی ہے، یہ ساری کائنات کے ظہور کا وجود کا سبب تیری ذات والا صفات ہے۔ حضرات گرامی ابو لہب کو پتا چلا کہ مجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اب اس نے بھتیجے کی خوشی میں، کس خوشی میں؟ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا جشن کرتے ہیں، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ محافل، یہ تمام تر
اعمال حسنہ ہم میلاد النبی کی خوشی میں کرتے ہیں۔ ابو لہب نے صرف بھتیجے کی خوشی میں جشن کیا۔ اب ابو لہب کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، سویبہ نے اطلاع دی ہے، وہ لونڈی ہے، اب ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے کیا کیا یہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اشارہ کیا جاؤ میں تمہیں بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ پیارے ڈاکٹر صاحب قبلہ اور قبلہ صوفی نقشبندی صاحب، اس میں گرامی ظفر غضنفر صاحب قبلہ نقشبندی، برادران اسلام، اب ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں اشارہ کیا، چشتی صاحب کیا اشارہ کیا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ صرف اتنی سی خوشی ہے۔ اس نے بھتیجے کی خوشی کی، فوت ہو گیا، مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کسی نے خواب میں پوچھا تیرا کیا حشر ہوا؟ کہا چونکہ میں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق گلے میں نہیں ڈالا، میں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوں۔ مگر دن جب پیر کا آتا ہے، پیر شریف کے دن میرے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے، وجہ کہ میں نے پیر کے دن محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں جو اپنی لونڈی آزاد کی، اللہ نے فرمایا تو کافر مرا ہے، مگر میرا محبوب محمد اتنی شانوں والا ہے کہ ان کی آمد کی خوشی کرنے پر کافر کو بھی ہم اس دن میں عذاب میں کمی عطا کرتے ہیں۔ وجہ یہ پتہ چلی کافر خوشی کرے وہ بھی محروم کرم نہیں رہتا، اور اگر عاشق خوشی کرے اور اگر مصطفیٰ پر قربان ہونے والے خوشی جھنڈے لگائیں، ماشاءاللہ صوفی اقبال صاحب نے جامعہ سیدنا صدیق اکبر پر بھی جھنڈے لگا دیے، انشاءاللہ لائٹنگ بھی کرنے والے ہیں۔ یاران محبت، میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل حضور علیہ السلام ہے، اللہ کا فضل رحمت اور اللہ کی رحمت حضور پر نور علیہ السلام ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور علیہ السلام ہے۔ ان کی آمد کی خوشی ہر کوئی کرے، غربت عمارت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے۔ اور محفل میلاد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں صاف ستھرے لباس میں باوضو شمارے بچھائیں، حضور پر نور علیہ السلام پر دروشی بھیجیں، اور آپ کی فیملی دروشی پڑھنے کے بعد آپ کے فیملی ممبران میں آپ کا بیٹا یا بیٹی قرآن کی تلاوت کرے، آپ کی بیٹی یا بیٹا نعت پڑھے، آپ میں سے آپ یا آپ کی بیوی رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث بیان کرے، قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ بیان کرے، یا رحمت عالم علیہ السلام کی آمد کے جشن کی خوشی میں حضور علیہ السلام کی شان معجزات بیان کرے، صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا کر کے لنگر کھا لو، اور آپ نے وہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محفل سجائی ہے، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بہت بہت بڑی محفلوں سے غرض نہیں، بلکہ ان کی یاد میں جو کوئی محفل سجائے نبی پاک اسے بھی پسند فرما لیتے ہیں۔ لازم نہیں نامور خطیب ہو، نامور نعت خواں ہو، نامور قاری صاحب ہو، نہیں، آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور نعت پڑھ کر درود پڑھ کر سلام بھیج کر دعا کریں، اور شیرینی کھا بھی لیں، بانٹ بھی دیں۔ بہترین قبولیت والی محبوب اور خدا کو مطلوب محفل مکمل ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور تذکرہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر سال آپ ربیع الاول میں میلاد کی خوشی میں بڑی بڑی دیگیں پکاتے، بانٹتے۔ ایک بار یا سفر میں تھے یا حالات اچھے نہ تھے، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمائیے کہ گھر میں کیا ہے، تو جواب یہ ملا کہ گھر میں تو صرف بھنے ہوئے چنے ہیں۔ آپ نے وہ بھنے ہوئے چنے سامنے رکھے، قرآن کی تلاوت کی اور بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں پیش کر دیے۔ اب رات دل میں یہ خیال آیا تو میں تو ہر سال بہت بہت بڑی دیگیں بنا کر تقسیم کرتا تھا، تو اس سال تو صرف بھنے ہوئے چنے۔ رات سو گئے، قسمت نے انگڑائی لی، دل بیدار ہو گیا، قسمت جاگ اٹھی، اور نگاہوں کے سامنے کونین کے سلطان کا جلوہ سامنے ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد،
आमद। برادران اسلام، اب بھنے ہوئے چنے بارگاہ خیرُ الانام میں پیش کیے، مگر طبیعت پر بوجھ ہے کہ ہر سال تو بہت بانٹتا تھا، آج اتنا سا ہے۔ پتہ یہ چلا تھوڑی دیر بعد جب سرور عالم نور مجسم علیہ السلام کا دیدار ہوا، جلوہ محبوب خدا میسر آیا، وہ جو رنگا رنگ اقسام کے کھانے اور نعمتیں دسترخوان سجا ہوا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حیران رہ گئے کہ وہ بھنے ہوئے چنے آقا کریم تناول فرما رہے ہیں۔ آپ نے بتلا دیا کہ کثرت نہیں، اخلاص قبول ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں آپ کو بھی اپنے ہی گھر میں مختصر سی ایسی جامع محفل سجانا ہے جس محفل کی برکات آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جس کسی نے بھی جب بھی کبھی نبی پاک کی آمد کی محفل سجائی ہے، درود و سلام کی محفل سجائی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، نعت پڑھی ہے، حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی پاک کی محفل سجائے اور اس کی جھولی رحمتوں سے مالا مال نہ ہو سکے؟ اللہ رب العالمین کے حضور ملتجی ہوں، پیارے پٹواری صاحب اور تشریف لانے والے مہمانان قدر، پیارے غضنفر صاحب اور حاضرین محترم، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر غیر شرعی حرکت سے اجتناب کرتے ہوئے جلوس میں شامل ہو، نبی پاک علیہ السلام کی جہاں محفل سجے شامل ہو جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کون کروا رہا ہے، دیکھیں کہ محفل کملی والے کی ہو رہی ہے، دیکھیں کہ محفل محبوب خدا کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور التجا ہے، اللہ رب العالمین اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں کرنا اور ہر جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر رسول اللہ کی آمد کا جشن منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔